السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الدہر کی اختتامی آیت نمبر 28 سے 31 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے ہی پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب چاہیں ان کی شکلوں کو ہم بدل کر رکھ دیں۔ یعنی اصل الفاظ ہے اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ اس مفسر لکھتے ہیں کہ اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب چاہیں انہیں ہلاک کر کے انہی کی جنس کے دوسرے لوگ ان کی جگہ لا سکتے ہیں جو اپنے کردار میں ان سے مختلف ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب چاہیں ان کی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی کو تندرست اور سلیم الاعضاء بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ کسی کو مفلوج کر دیں، کسی کو لقوہ مار جائے، اور کوئی کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو کر اپاہج ہو جائے۔ تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا کہ ہم جب چاہیں موت کے بعد ان کو دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ واقعہ بھی ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ سبت کا واقعہ جو ہے، سنیچر کے دن جو بنی اسرائیل کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن اس میں کیا ہو گیا، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حکم کی خلاف ورزی کھلم کھلا کر رہا تھا، دوسرا گروہ جو ہے خاموش بیٹھا ایک اسپیکٹیٹر کے طور پر دیکھ رہا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو مخالف تھا اور ان سے کہہ رہا تھا، روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مت کرو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو، تو انہیں کھلم کھلا روک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فیصلہ کیا کہ جو گروہ اس برائی کو روک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بچا لیا۔ تو ایمان والے تھے اور برائی کو روک رہے تھے، بھلائی کو پھیلا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ لیکن یہ جو دوسرے 2 گروہ تھے جو کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے اور تماشائی بن کر جو دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو کیا کر دیا، بندر بنا دیا، بندر۔ تو دنیا کے اندر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شکلوں کو بدلنے کا بھی مثال ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کن فیکن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے اس کی قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ قرآن مجید جو ہے ایک کیا ہے، نصیحت ہے۔ اب جس کا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا اختیار کر لے۔ قرآن مجید ہم کو سیدھا راستہ بتاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، اور انسان کی
ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. اور اس سے پہلے گزشتہ بلکہ کل پرسوں ہی ہمارے مطالعے میں بات آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق نہیں کیا بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. اب جس کا جی چاہے اور چاہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے، جو نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر نہیں ہے کرے. تو یہ چیزیں جو ہے واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے کہ انسان کے اوپر جو اختیارات جو دیے ہیں اور اس کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پھر دونوں راستے بتا کر انسان کو واضح طور پر کہا کہ ہم نے تم کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا اور تمہارے امتحان کے لیے ہم نے آنکھ اور کان دونوں عطا کیے امتحان کے لیے. پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موت اور زندگی اس لیے ایجاد کی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس کی تفسیر جو ہے اور بھی مقامات پر ہے. سورہ اس کے اندر بھی سورہ مدثر کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. وہاں پہ فرمایا گیا تھا انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. تو انسان کے اوپر ہے. ایک یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام نصیحت تمام انسانوں کو دی ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ اس کا خسارہ ہو گیا. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی اسے ایسا چاہے. آیت نمبر 56 کے فقرے میں سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کی تفسیر یوں ہے، یعنی کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا سراسر اس کی اپنی مشیت ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسے نصیحت اسی وقت نصیب ہوتی جب کہ اللہ کی مشیت بھی یہ ہو کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے. دوسرے الفاظ میں یہاں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ بندے کا کوئی فعل بھی تنہا بندے کی اپنی مشیت سے ظہور میں نہیں آتا، بلکہ ہر فعل اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچتا ہے جب اللہ کی مشیت بندے کی مشیت سے مل جائے. یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جسے نہ سمجھنے سے انسانی فکر بکثرت ٹھوکریں کھاتی ہے. مختصر الفاظ میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جاتا. کامن بات ہے، اگر جو انسان چاہتا ہے اگر ویسا ہو جائے تو جو ہے پھر تمام دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جاتا. جو نظم اس جہان میں قائم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے. انسان جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ اللہ بھی یہ چاہے کہ انسان کو وہ کام کرنے دیا جائے. یہی معاملہ ہدایت اور ضلالت کا بھی ہے. انسان کا محض خود ہدایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، بلکہ اسے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اسی طرح ضلالت کی خواہش بھی محض بندے کی طرف سے ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے غلط راستوں میں بھٹکنے دیا جائے تب وہ ان راستوں میں بھٹک نکلتا ہے جن پر اللہ اسے جانے کا موقع دے دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی چور بننا چاہے تو محض اس کی یہ خواہش اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جہاں جس کے گھر میں گھس کر وہ جو کچھ چاہے چرا لے جائے، بلکہ اللہ اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق اس کی اس خواہش کو جب اور جس قدر اور جس شکل میں پورا کرنا کا موقع دیتا ہے اسی حد تک وہ اسے پورا کر سکتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس کا تذکرہ ہمیں سورہ مدثر کے اندر ملتا ہے.
ہدایت ضلالت جو ہے انسان کے چاہنے سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اللہ کے اذن کا بھی شامل ہونا ضروری، تبھی کہیں جا کے وہ چیز عمل میں آتی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ جو ہے بڑا علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی وزڈم، اور بہت بڑا علیم۔ علم کا سرچشمہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے جو علم انسان کو عطا کیا ہے وہی علم سے انسان جو ہے محنت کر کے یہ تمام ایجادات، انکشافات، تحقیقات وغیرہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ وہ اس علم نہ عطا کرے، اللہ اس کے اوپر الہام نہ کرے، الہام یعنی غیر شعوری طور پر اللہ اس کے ذہن میں دل میں وہ بات نہ ڈالے تو پھر وہ کوئی چیز جو ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کا ہی سورس مین ہے علم کا، اور انسان کا جو علم اس کا عطا کردہ جو اللہ نے عطا کیا وہ علم اس کا ہے۔ اور اللہ ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت بھی ہے، وزڈم بھی ہے، کہ اب جو چیز ہونا ہے، جب ہونا ہے، تب ہونا ہے، اس وقت ہی یہ ہوتا ہے، اور جتنا ہونا ہے، جیسا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حکمت وزڈم اسی کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ بس والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اپنی رحمت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ کلیئر کٹ انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہاں پر فرما رہا کہ جو ہے ہم نے جو ظالم ہیں، جو اللہ کی اطاعت اور بندگی نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، تو یہ لوگ کون اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ جو اس کا حق کیا ہے؟ اس کی بندگی کرنا، اطاعت فرما برداری کرنا۔ تو جو نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے دردناک عذاب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیار کر رکھا ہے، تو وہ جو ہے جو اس دن اس کو ملے گا۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ بغیر اللہ کی مشیت سے بھی ہدایت نہیں ملتی، دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مشیت ہم پر یہ ہو جائے کہ ہم جو ہے ہدایت حاصل کریں اور صحیح راستہ جو ہے ہم اختیار کریں۔ اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما، دوزخ اور قبر کے عذاب سے نجات دے، صدیقین شہداء صالحین میں سے اٹھا، عافیت میں رکھ، سلامتی میں رکھ، کسی کا محتاج نہ بنا سوائے تیرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔